اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک عجیب و غریب فیصلہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام۔ خلیفہ چہارم حیدر کرار شیر خدا ابو تراب ابو الحسن پروردہ آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضی علوم ظاہری اور باطنی کا منبع ہیں۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم سابق الاسلام ہیں اور رشتہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد ہیں۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی جرأت اور بہادری بے مثل ہے، اور آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ غزوات میں شمولیت اختیار کی اور جرأت اور بہادری کی بے مثل داستان رقم کی۔ حضرت علی المرتضی کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب ہجرت آپ کو اپنے بستر پر لٹایا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اس رات مجھے جو پرسکون نیند میسر آئی وہ پھر کبھی میسر نہ آئی، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ کیا خبر میں سوؤں اور پھر دوبارہ نہ اٹھوں، مگر ہجرت کے موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مجھ سے آن ملنا۔ چنانچہ میں جان گیا کہ آج کی نیند کے بعد میں ضرور بیدار ہوں گا اور مجھے موت نہیں آئے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضی اگر جنگوں میں مصروف نہ رہتے تو وہ ہمارے لیے ایسی باتیں چھوڑتے جو تصوف کے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو علم لدنی حاصل تھا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک مرتبہ اپنے سینہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، اس کے اندر ایک ایسا علم بھی ہے کہ کاش میں اس کا حمل پاتا اور اس علم کو اس کی جانب منتقل فرماتا۔ حضرت علی المرتضی کے علمی مقام اور مرتبہ کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ علیہم کے ادوار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی اعظم تھے، اور خلفائے ثلاثہ بھی آپ کرم اللہ وجہ الکریم سے مشاورت کے بعد کوئی فیصلہ کرتے۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے زمانہ خلافت میں اور حیات طیبہ میں جو فیصلے کیے وہ تاریخ کا حصہ ہیں اور مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ زیر نظر واقعہ بھی آپ کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عجیب و غریب مقدمہ عدالت فاروقی میں پیش ہوتا ہے۔ ایک انصاری نوجوان لڑکا کہتا ہے کہ جناب میں فلاں عورت کا بیٹا ہوں، مگر وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکاری ہے۔ سوال ہوا تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ کہنے لگا جناب میں اس کا ثبوت کیا پیش کر سکتا ہوں۔ عورت سے پوچھا گیا کیا معاملہ ہے؟ اس نے سرے سے انکار کیا کہ میری تو کبھی شادی ہی نہیں ہوئی۔ ادھر عورت نے چند گواہوں کو بھی امیر المومنین کی خدمت میں پیش کر دیا، جنہوں نے یہ گواہی دی کہ اس عورت نے کبھی کسی سے شادی ہی نہیں کی، پھر اس کا بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یہ لڑکا جھوٹ بول کر خواہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس عورت کا بیٹا ہے۔ یہ تو سراسر بہتان ہے۔ امیر المومنین نے یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس نوجوان پر حد جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی دوران میں حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم وہاں آ گئے اور اس مقدمہ کے بارے میں پوچھنے لگے۔ لوگوں نے ساری داستان بتا دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس مقدمہ سے متعلق سب لوگوں کو بلایا اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ پھر عورت سے پوچھا کیا یہ نوجوان تیرا بیٹا نہیں ہے؟ عورت نے جواب دیا ہرگز نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نوجوان سے کہا جوان تم بھی ویسے ہی انکار کر دو کہ یہ عورت تمہاری ماں نہیں، جیسا کہ اس نے تمہیں اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ نوجوان عرض کرنے لگا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں جبکہ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ میری ماں ہے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تم اس عورت کو ماں کہنے سے انکار کر دو اور میں آج سے تمہارا باپ اور میرے بیٹے حسن اور حسین تمہارے بھائی ہوں گے۔ نوجوان نے عرض کی ہاں میں اس عورت کو اب اپنی ماں ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عورت کے اولیاء سے فرمایا کیا اس عورت کے بارے میں میری بات مانی جائے گی؟ اولیاء نے عرض کی ہاں ہاں کیوں نہیں، بلکہ ہمارے سلسلے میں بھی آپ جو حکم دیں گے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ ان کی باتیں سننے کے بعد مولا مشکل کشا گویا ہوئے اے کمبر، یاد رکھیے کمبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے غلام کا نام تھا، ان حاضرین کے سامنے تم گواہ رہو کہ میں نے اس اجنبی خاتون کی شادی اس نوجوان سے کر دی، تم جا کر درموں کی تھیلی لاؤ۔ کمبر گیا اور تھیلی لا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں رکھ دی۔ اس میں 480 درہم تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عورت کو بطور مہر یہ درہم دیے اور نوجوان سے فرمایا اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو اور اس کے بعد ہمارے پاس اسی صورت میں حاضر ہونا جبکہ تمہارے اوپر عرس کے نشانات ہوں، یعنی سہاگ رات کے۔ یہ کہہ کر جو ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے عورت کہنے لگی اللہ اللہ اے ابو الحسن، یہ نوجوان تو میرے حق میں جہنم کا ٹکڑا بن جائے گا، یہ تو اللہ کی قسم میرا بیٹا ہے۔ میں اب مان گئی اور آپ کے سامنے اقرار کرتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا یہ کیوں کر تمہارا بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ تم نے ابھی کچھ ہی لمحے پہلے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کیا تھا اور 7 گواہوں کو بھی پیش کیا تھا۔ عورت کہنے لگی دراصل بات یہ ہے کہ اس نوجوان کا باپ ایک حبشی تھا، میرے بھائیوں نے اس کے ساتھ میری شادی کر دی، اس سے مجھے حمل ٹھہر گیا۔ کچھ دنوں بعد اس کا باپ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گیا اور شہید ہو گیا۔ اس کے بعد جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے فلاں قبیلے میں بھیج دیا، میرے اس بیٹے نے اس قبیلے میں پرورش پائی، پھر میں نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ پوری داستان سن کر فرمایا میں ابو الحسن ہوں، میں کسی اور کا باپ کیوں کر بن سکتا ہوں؟ پھر آپ نے اس نوجوان کو اس عورت کے ساتھ بھیج دیا اور اس کا نسب بھی اس عورت کے ساتھ ثابت کر دیا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ الترک الحکمیہ کے صفحہ نمبر 62 سے لیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔